بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم جواب شکوہ کا فنی و فکری جائزہ۔ ناظرین گرامی، نظم شکوہ لکھنے کے بعد یہ نظم کچھ حلقوں کی طرف سے انتہائی متنازع ٹھہری۔ بعض نے اس کا لب و لہجہ انتہائی نامناسب قرار دیا، کچھ اس وجہ سے اور کچھ شکوہ کے اپنے تقاضوں کی وجہ سے اس کا جواب ضروری تھا۔ اس لیے علامہ نے تقریباً 1.5 سال بعد نظم جواب شکوہ لکھی۔ یہ نظم بھی شکوہ کی طرح انتہائی مقبول ہوئی۔ اس سے ان لوگوں کی زبان بھی بند ہو گئی جو شکوہ پر معترض تھے۔ شکوہ انسان کے دل کی آواز تھی، جبکہ جواب شکوہ ان سوالوں کا جواب تھی جو شکوہ میں اٹھائے گئے تھے۔ یہ نظم 30 نومبر 1912 عیسوی کو جلسہ عام میں بسلسلہ امداد مجروحین بلکان میں پڑھی گئی، جو بعد نماز مغرب کے باغ بیرون موچی دروازہ منعقد ہوا تھا۔ اس جلسے میں مولانا ظفر علی خان نے بھی بڑی دلچسپی لی تھی اور جلسے کے لیے بھرپور انتظام کیا تھا۔ شکوہ نظم کے بعد صورتحال مسلمانوں کے لیے مزید پریشان کن تھی۔ بلکان کی ریاستوں میں جنگ چھیڑ دی گئی تھی۔ وہاں بڑی تعداد میں مسلمان اس جنگ سے متاثر ہوئے تھے۔ بلکانی ریاستیں، جن میں یونان تا بوسنیا تک کا علاقہ شامل تھا، ترکی کے ہاتھ سے نکل گیا اور بحیرہ ایجین کے جزیرے بھی مغربیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ کل ملا کر تقریباً 5.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ انجمن حمایت اسلام کا یہ جلسہ بھی بلکان ریاستوں کی امداد کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ جواب شکوہ کو رفیع الدین ہاشمی نے درذیل عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے: شکوہ کی اثر انگیزی، جواب شکوہ کی تمہید، حالت زار کے حقیقی اسباب، اسلاف سے موازنہ، پر امید مستقبل، دعوت عمل۔ اقبال نے شروع کے 5 بندوں میں شکوہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نظم شکوہ کی بازگشت آسمانوں تک سنائی گئی۔ فرشتے چاند ستارے تک اس نظم اور ایک انسان کے گستاخانہ رویے پر بات کر رہے تھے۔ البتہ اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اللہ نے بندے کی سن لی۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ چھٹے بند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو دنیا میں عزت و مقام دیتا ہے جو اس عزت کے لائق ہوں۔ تم اس عزت کے لائق نہیں ہو، ورنہ ہم تو مائل بکرم ہے، لیکن تم میں کوئی مانگنے والا نہیں ہے۔ 7ویں تا 17ویں بند میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مذہب سے دور ہیں۔ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دین کی خاطر سختیاں برداشت کی ہیں، وہ انہوں نے نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد نے برداشت کی ہیں، لہٰذا ان کو مقام بھی ملا۔ تم نے تو فرقہ پرستی کی ہے اور ذات پات کا نظام قائم کر دیا ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ تم بے موقع صبر و توکل سے کام لے رہے ہو، حالانکہ یہ عمل کا وقت ہے۔ اگلے بندوں میں اسلاف کے ساتھ موازنہ کیا ہے کہ تم میں اور ان میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہ عالی وقار اور بلند حوصلہ تھے، تم صرف گفتار کے غازی ہو۔ تم نے جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھا اور نہ جدید دور کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ سیکھا ہے، بلکہ اندھی پیروی میں تم دین کے رہے اور نہ دنیا کی، جبکہ تمہارے اسلاف وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس نظم میں اقبال نے مایوسی کی بجائے مستقبل کی بہتری کی امید دلائی ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اقبال یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلام کا شاندار ماضی ہے۔ اس ماضی میں مسلمانوں کا کردار ہر حوالے سے انتہائی جاندار رہا ہے۔ اسلام اس قوم پرستی کی مخالفت کرتا ہے جو رنگ و نسل پر ہو، جبکہ اہل مغرب رنگ و نسل کی بنیاد پر خطرناک جنگیں لڑنے میں مصروف ہیں۔ اقبال مسلمانوں کو یہ بھی باور کراتے ہیں کہ عالم اسلام پر جاری اس جارحیت سے مسلمان ختم نہیں ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے
چنگیز خان اور ہلاکو خان نے زیادہ بربادی کی تھی، لیکن پھر انہی لوگوں کو اللہ نے مشرف با اسلام کر کے دین اسلام کا خدمت گزار بنا دیا ہے۔ ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اقبال مسلمانوں کو مسلسل عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ساتھ یہ بھی تلقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑ لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جواب شکوہ کے فنی تجزیے کی بات کی جائے تو اس میں بحر رمل مسمن مخبون مقطوع ہے۔ بحر کے ارکان درذیل ہیں: فاعلات فعلات فعلات فعل۔ یہ نظم چونکہ براہ راست خطاب ہے اس لیے اس میں تغزل نہ ہونے کے برابر ہے۔ نظم میں مکالمہ اور سولی انداز ڈرامائی کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ شکوہ کا جواب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے طرز عمل پر طنز کیا گیا ہے۔ اختصار اور ایجاز کا بھی عمدہ نمونہ ملتا ہے۔ بقول ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، شکوہ کے جواب کے لیے وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر کا یہ شعر ہی صرف کافی ہے۔ اس کے علاوہ اس نظم میں کئی صنعتیں بھی استعمال ہوئی ہیں۔ مجموعی لحاظ سے یہ انتہائی بہترین نظم ہے اور اس میں تاثر کی شدت بھی پائی جاتی ہے۔